بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 13، مضارع واحد حاضر و متکلم۔ یہاں پر دو صیغے، سب سے پہلے تو مضارع، پھر کہا واحد حاضر، یعنی حاضر کے 3 صیغے ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے واحد کا استعمال، واحد حاضر کا یہاں پر استعمال کریں گے۔ وہ متکلم، متکلم سے مراد یعنی واحد متکلم۔ تو مضارع واحد حاضر اور مضارع واحد متکلم، یعنی 2 صیغوں کا استعمال اس سبق میں دکھائیں گے۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو فعل موجودہ یعنی پریزنٹ، یعنی موجودہ زمانہ جو بتائے یا آنے والا زمانہ بتائے، یعنی مضارع کے اندر حال کا زمانہ بھی ہو جاتا ہے اور آنے والا زمانہ بھی، دو میں سے کوئی ایک زمانے پر اس کی دلالت ہوتی ہے، ایک زمانہ اس سے سمجھ میں آتا ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، یعنی پریزنٹ اور فیوچر، دونوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آتا ہے، اسے مضارع کہتے ہیں۔ مضارع کے اندر کچھ علامات مضارع ہوتی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں آپ کو بتائیں کہ مضارع کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، ایک حمزہ، ایک تا، ایک یا اور ایک نون۔ ان چاروں علامتوں کا جو مجموعی لفظ بنایا جاتا ہے نا، اس کو بول دیتے اتینا، آ تا یا نون، اتینا۔ یہ اتینا میں جو 4 حرف ہیں نا، یہ حروف مضارع کہلاتے ہیں، یعنی فعل مضارع کا جو بھی صیغہ ہوگا نا، اس کے شروع میں ان حروف میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف ضرور ہوگا۔ مثلا آ ہے، حمزہ ہے، مضارع کا جو متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، واحد متکلم کا صیغہ، اس کے شروع میں ہمیشہ حمزہ آئے گا۔ یہ واحد متکلم کی پہچان ہے، حمزہ کا شروع میں ہونا۔ جیسے آپ نے فعالا تھا نا، اب اسی کو افعالو کر دیں گے تو شروع میں حمزہ لے کر آ گئے، افعالو، تو یہی مضارع واحد متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ یہ فعل مضارع میں واحد متکلم کے صیغے کی علامت ہے، یعنی اس کے شروع میں آئے گا یہ۔ اور تا جو ہوتی ہے، تا، اتینا، 3-4 حرف ہے نا، تو حمزہ کے بعد تا ہے۔ تا جو ہے وہ کئی صیغوں کی علامت ہے۔ تا یہ واحد مؤنث غائب کی بھی علامت ہے، واحد مؤنث غائب فعل مضارع میں، اس کی تثنیہ کی بھی۔ ایسی واحد مذکر، پھر حاضر میں 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، ایک مؤنث غائب، ایک مذکر حاضر کے 3 صیغے ہوتے ہیں اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہوتے ہیں۔ تو حاضر کے جو 6 صیغے ہوئے نا، 6 صیغوں میں ہر ایک صیغے کے شروع میں تا ہوگی، جیسے تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، یہ 6 صیغے فعل مضارع کے حاضر کے ہوئے۔ پہلے 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں اور بعد والے 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ تا جو ہے حروف مضارع میں سے جو تا ہے وہ حاضر کے 6 صیغوں کی علامت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واحد مؤنث غائب کی بھی علامت ہے، تفعلو، ٹھیک ہے، اور ایسی تثنیہ مؤنث غائب کی بھی علامت تفعلو ہے فعل مضارع میں، ٹھیک ہے۔ تو تا جو ہے کل ملا کر 8 صیغوں میں آتی ہے، اور ایک صیغے میں حمزہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو 2 علامتوں کے بارے میں بتا دیا، 9 صیغے ہو گئے اور 2 علامتیں ہو گئی۔ پھر ہے اس کے بعد یا، اتینا، یا بھی علامت مضارع ہے، مضارع کی صیغوں میں ہی آتی ہے۔ اب یہ یا کہاں آئے گی؟ تو یا بیٹا غائب کے صیغوں میں آتی ہے۔ کون سے؟ مذکر غائب میں
تین مذکر غائب ہوتے ہیں نا، ایک واحد مذکر غائب، ایک تسنیہ مذکر غائب، ایک جمع مذکر غائب. ان تینوں صیغوں میں یا آئے گی. جیسے ہم کہیں گے یفعل، یفعلان، یفعلون، ٹھیک ہے نا. ایسی یا جو ہے جمع مؤنث غائب کے صیغے میں بھی آئے گی فعل مضارع میں. جیسے یفعلنا، یفعلنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو یا کتنے صیغوں میں آئی؟ تین مذکر غائب میں اور ایک جمع مؤنث غائب میں. تو چار صیغوں میں یا آ گئی. ٹھیک ہے، 9 صیغے ادھر ہو گئے تھے اور 4 صیغوں میں یا آئی. 9 4 13 صیغے ہو گئے نا. اب بچا اتینا کا نون. نون جو ہے بیٹا یہ صرف جمع متکلم کے صیغے کی علامت ہے. یعنی فعل مضارع میں جمع متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے شروع میں نون آتا ہے. جیسے نفعل، ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، نفعل، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے اتینا جو 4 حروف ہیں ان کو حروف مضارع بھی کہتے ہیں، علامات مضارع بھی کہتے ہیں انہیں. یہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کون کون سی علامت کون کون سے صیغے کی ہے عربی میں. یہ آپ تفصیل سے دھیان سے سن کر یاد کریے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاضر کے صیغے کی علامت تا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور متکلم، واحد متکلم کے صیغے کی علامت حمزہ ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ کو جو الفاظ دیے جا رہے ہیں نیچے، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہی علامتیں ان صیغوں میں ہیں یا نہیں ہے. اب مثال کے طور پر انہوں نے کہا، پہلے تو یہ پہلی لائن میں تو یہ ماضی کے واحد کے صیغے استعمال کر رہے ہیں. فعل، واحد غائب، فعل اس مذکر نے کیا، قرأ اس ایک مذکر نے پڑھا، فہم اس ایک مذکر نے سمجھا. فہمہ کا معنی سمجھا. سب ماضی کے صیغے ہو گئے نا، واحد مذکر غائب ہیں سب. اکلا، فعلا کے وزن پر، اکلا اس ایک مذکر نے کھایا. ذہب وہ ایک مذکر گیا. اب دیکھیے مضارع کے صیغے استعمال کر رہے ہیں. اب مضارع میں واحد حاضر اور واحد متکلم کے صیغے. تو پہلی لائن میں واحد حاضر کے صیغے. تفعل واحد مذکر حاضر ہے یہ. تفعل تا شروع میں آ گئی نا. تفعل اس کا معنی ہوگا تو ایک مذکر کرتا ہے، چونکہ پریزنٹ کا ترجمہ کر دیا یہ ہم نے. اور مضارع کے اندر فیوچر کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی مستقبل کا بھی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تفعل تو ایک مذکر کرے گا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو دونوں ترجمہ آپ کر لیجئے. تفعل تو ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا، شروع میں تا آ گئی، ٹھیک ہے. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ مضارع کا. تقرأ، قرأ سے ہی فعل مضارع بنا دیا. تقرأ تو ایک مذکر پڑھتا ہے. فہمہ سے فعل مضارع بنا دیا. تفہم، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوگا تو ایک مذکر سمجھتا ہے. تأکل، اکلا سے فعل مضارع بنا دیا. تأکل تو ایک مذکر کھاتا ہے. تذهب تو ایک مذکر جاتا ہے. میں جو مذکر لفظ بول رہا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہر جگہ آپ ترجمہ کرنے میں مذکر ہی ترجمہ کریں. اگر کوئی ہمارے سامنے ہے جس سے ہم بول رہے ہیں وہ اگر مذکر ہے تو ہم کہیں گے کہ تو جاتا ہے، وہاں پر مذکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ سامنے ہو. یہ تو ہم نے ایسے ہی سمجھانے کے لیے مذکر لفظ بول دیا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے نا. اب واحد متکلم کے صیغوں کا استعمال دکھا رہے ہیں انہی الفاظ سے. اور دیکھیے آپ یہاں پر واحد متکلم کا میں نے علامت بتائی تھی فعل مضارع میں حمزہ. دیکھیے افعل اس کا معنی ہوگا میں ایک کرتا ہوں. میں ایک، اب وہ میں چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ایک ہو تو واحد متکلم ہے وہ. افعل میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، مؤنث بھی یہی کہے گی. اقرأ میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. افہم میں سمجھتا ہوں. آکل میں کھاتا ہوں. اذهب میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان صیغوں میں یہ سمجھا کہ واحد مذکر حاضر کا صیغے کے شروع میں تا ہوتی ہے اور واحد متکلم کے صیغے کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے.
یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب نیچے کچھ جملے آئیں گے، ان جملوں میں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ کون سا فعل ماضی ہے اور کون سا فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع ہوگا تو علامت مضارع میں سے کوئی نہ کوئی علامت ضرور ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کو ان جملوں میں یہ بھی دھیان دینا ہے کہ جو فعل ہے تو وہ فعل ماضی ہے یا مضارع، اگر ماضی ہے تو کون سا صیغہ ہے، مضارع ہے تو مضارع میں کون سا صیغہ ہے، ان چیزوں پر دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی آپ کو سمجھایا۔ ایک دو مثالوں میں ہم بھی آپ کو سمجھائیں گے، جیسے ماذا تفعل یا حمید، یا حمید اے حمید، یا کسی کو پکارنے کے لیے اردو میں بھی بولتے ہیں اے فلاں، ایسے نا، ایسے عربی میں یا حمید اے حمید، ماذا تفعل تو کیا کرتا ہے، ماذا کا معنی کیا، تفعل تو کرتا ہے۔ اب دیکھو تفعل واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا نا، تا شروع میں آ گئی، یہ فعل مضارع ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ تفعلوں میں علامت ہے لگی ہوئی تو یہ فعل مضارع ہے، اور علامتوں میں سے بھی تا علامت لگی ہوئی ہے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مذکر حاضر کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماذا تفعل، اب بیٹا انہی کی تثنیہ بنانا چاہیں تو تثنیہ بنانے میں انہی صیغوں کے آخر میں الف نون لگا دو، جیسے تفعلوں میں یہ واحد مذکر حاضر ہے، اب اسی کو تثنیہ اگر بنانا چاہیں تو الف نون لگا دیں اور کہتے تفعلان، تم دو کرتے ہو، اور جمع کا صیغہ بنانا ہے تو اسی کے آخر میں واو نون لگا دو اور کہہ دو تفعلون، تم سب کرتے ہو، جیسے میں نے اس سے پہلے سبق میں بھی آپ کو یہ سمجھایا، تو وہی جمع کے صیغے بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو 14 صیغے یاد کر لینا، فعل مضارع کے سب سمجھ میں آ جائے گا کون سا جمع کا صیغہ ہے کون سا کیا ہے۔ ماذا تفعل یا حمید اے حمید تو کیا کرتا ہے، جواب میں ہے آکل الطعام، الطعام کا معنی کھانا، آکل یہ دیکھو فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں حمزہ آ گیا نا، آکل تو اب معنی ہوگا واحد متکلم کا صیغہ، معنی ہوگا آکل میں کھاتا ہوں، الطعام کھانا، میں کھانا کھاتا ہوں۔ تأکل الطعام دائما وانت وحید، یہ استفہام کے لیے انٹروگیٹو بنا دیا، کا معنی کیا، تأکل یہ دیکھو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا نا، تا شروع میں آ گئی، تأکل تو کھاتا ہے، الطعام کھانا، دائما کا معنی ہمیشہ، وانت واو کا معنی اور، انتا کا معنی تو، وحید کا معنی اکیلا، ٹھیک ہے۔ اب معنی ہوگا اتأکل الطعام دائما وانت وحید، کیا تو ہمیشہ کھانا کھاتا ہے اس طور سے کہ تو اکیلا ہوتا ہے، کیا مطلب اردو میں ہم اس کو کیسے بولیں گے، اردو میں بولیں گے کیا تو ہمیشہ اکیلے کھانا کھاتا ہے، کیا تو ہمیشہ اکیلے کھانا کھاتا ہے، وحید کا معنی اکیلے۔ جواب ہے تارتن، تارتن کا معنی کبھی کبھی، آکلو متکلم واحد متکلم کا صیغہ میں کھاتا ہوں، وانا وحید واو کا معنی اور، انا کا معنی میں، وحید کا معنی اکیلا، تارتن آکلو وانا وحید، کبھی کبھی میں اکیلے کھانا کھاتا ہوں، وتارتن مع الاصدقاء، اصدقاء یہ صدیق کی جمع دوست، اور کبھی کبھی میں دوستوں کے ساتھ کھاتا ہوں، کبھی کبھی میں دوستوں کے ساتھ کھاتا ہوں۔ وتارتن مع الاصدقاء، اور کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ۔ ماذا تأکل الآن، الآن کا معنی اب، ماذا کا معنی کیا، تأکل تو کھاتا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعل مضارع، ماذا تأکل الآن اب تو کیا کھاتا ہے، الآن آکل الخبز، الآن کا معنی اب، آکل یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ آ گیا نا شروع میں، اس کا معنی ہوگا میں کھاتا ہوں، الخبز کا معنی روٹی، کیا ہے الخبز کا معنی روٹی، الآن آکل الخبز میں اب روٹی کھاتا ہوں، اتأکل الرز فی البیت، الرز کا معنی ہوتا ہے چاول، فی البیت کا معنی گھر میں، آ کا معنی کیا، تاکلو تو کھاتا ہے، اتأکل الرز فی البیت کیا تو گھر میں کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا نہیں چاول کھاتا ہے، الرز کا معنی چاول، اتأکل الرز فی البیت کیا تو گھر میں چاول کھاتا ہے، نعم ہاں، آکل الرز فی البیت، آکل واحد متکلم کا صیغہ،
میں کھاتا ہوں. الرز چاول، فی البیت گھر میں، میں گھر میں چاول کھاتا ہوں. فی الغداء والعشاء، غدا کا معنی ہوتا ہے بیٹا صبح کا کھانا. کیا ہوتا ہے غدا کا معنی؟ صبح کا کھانا. اور عشاء عین کے زبر کے ساتھ، عشاء نہیں ہے یہ، عشاء ہے عین کے زبر کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے رات کا کھانا. ٹھیک ہے نا؟ تو فی الغدا صبح کے کھانے میں، والعشاء اور رات کے کھانے میں. نام ہاں، آکل الرز فی البیت فی الغداء والعشاء، ہاں میں گھر میں صبح اور رات کے کھانے میں چاول کھاتا ہوں. الا تاکل فی الفطرۃ یا مجید، الا آ کا معنی کیا، لا کا معنی نہیں، لا کیا نہیں ہے، تاکل تو کھاتا ہے، فی الفطرۃ، الفطرتوں کا معنی ہوتا ہے وقفہ، انٹرول. کیا ہوتا ہے؟ انٹرول. الا تاکل فی الفطرۃ یا مجید، یا اے مجید کیا تو انٹرول میں نہیں کھاتا ہے؟ لا تاکل، لا تاکل نہیں کھاتا ہے، لا لگا دیا نہیں، تاکل تو کھاتا ہے، لا تاکل تو نہیں کھاتا ہے. آ کا معنی کیا، الا تاکل فی الفطرۃ یا مجید، اے مجید کیا تو انٹرول میں، وقفے میں نہیں کھاتا ہے؟ لا نہیں. آکل شیئن یا حمید، اے حمید کچھ کھا لیتا ہوں. شیئن کا معنی تھوڑا، کچھ. شیئن کا معنی کچھ. آکل میں کھا لیتا ہوں، شیئن کچھ، یا حمید اے حمید، اے حمید میں کچھ کھاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو ان جملوں کے اندر آپ نے متکلم کے صیغے بھی پڑھے، واحد متکلم کے صیغے پڑھے، واحد حاضر کے صیغے پڑھے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پہچانے، علامتوں سے سمجھا کہ کون سا صیغہ واحد متکلم کا ہے، کون سا صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے. اب نیچے کچھ سوالات ہیں آپ نے پڑھے ہیں، ان سوالوں کے عربی میں جواب دینا ہے. مثلا پہلا سوال ہے ماذا یاکل حمید، حمید کیا کھاتا ہے؟ حمید کیا کھاتا ہے؟ تو اوپر کیا دیا تھا؟ حمید کیا کھاتا ہے؟ تو حمید جو ہے وہ روٹی کھاتا ہے، یہ کہہ، یا یہ کہو کہ حمید کھانا کھاتا ہے، تو ہم کہیں گے یاکل حمید الطعام، یا ہم کہیں گے حمید یاکل الطعام، یاکل الطعام. چونکہ حمید یہاں پر مخاطب نہیں ہے، سامنے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر غائب کا صیغہ لے کر آئیں گے، فعل مضارع غائب کا صیغہ. حمید یاکل الطعام، حمید کھانا کھاتا ہے. اس طریقے سے سوال کریں گے، اس طریقے سے جواب دیں گے. یاکل الخبز، کیا وہ روٹی کھاتا ہے؟ جواب دیں گے نام ہاں، الخبز وہ روٹی کھاتا ہے. یاکل الرز، کیا وہ چاول کھاتا ہے؟ جواب دیں گے نام ہاں، یاکل الرز وہ چاول کھاتا ہے. اس طریقے سے سارے سوالوں کے جواب آپ کو لکھنا ہے. نیچے اللبن بھی آ رہا ہے، اتشرب اللبن، تشربو تا آ گئی نا، تو واحد مذکر حاضر ہے وہاں پر. شربا یشربو کا معنی پینا، اس سے پہلے پڑھ لیا ہے آپ نے. اتشرب اللبن، اللبن کا معنی دودھ ہوتا ہے، تو معنی ہوگا کیا تو دودھ پیتا ہے؟ جواب آپ دیں گے. ایسے یہاں پر چند یہ اردو جملے ہیں، ان اردو جملوں کی آپ کو عربی بنانا ہے. لیکن عربی بنانے میں دھیان رکھنا ہے کہ صیغے کا صحیح استعمال ہو. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ مضارع کا وہاں پر جملہ بنے گا یا ماضی کا بنے گا، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے تو ہنستا ہے، تو لفظ تو نے بتا دیا کہ یہاں پر مذکر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ آنا ہے. ہنستا ہے نے بتا دیا کہ یہاں پر ماضی نہیں ہے، مضارع ہے. تو اب ہنسنے کی عربی ہمیں دیکھنا ہے، ضاحک یضحک، ہنسنا. ٹھیک ہے؟ اب اس سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں تو کہیں گے تضحک، تو اس کا معنی ہوگا تو ہنستا ہے. اور چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انت تضحک، شروع میں انت بھی لا سکتے، انت تضحک تو ہنستا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور چاہیں تو صرف یہی کہہ دیں تضحک تو ہنستا ہے. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کو صحیح عربی بنانا ہے.